بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹ، آج ہم حاضر ہیں اپنے نئے سیکشن کے ساتھ جو کہ حصہ غزلیات پر مشتمل ہے، اور اس میں سب سے پہلی جو غزل ہے وہ خواجہ میر درد کی ہے۔ خواجہ میر درد ان کا اصل نام جو ہے وہ سید میر تھا، اور ان کے والد صاحب کا نام خواجہ ناصر اندلیب تھا۔ والد صاحب بھی شعر و شاعری کی دنیا میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ خواجہ میر درد کو اپنے والد صاحب کی موت کے بعد، ان کے انتقال کے بعد جاگیر میں بہت سی زمینیں ملی، جس کی وجہ سے ان کو زندگی کے مشکل حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ خواجہ میر درد نے حدیث، فقہ اور تصوف کی تعلیم حاصل کی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم ان کی شاعری پڑھتے ہیں اور ان کی شاعری میں جا بجا اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار ملتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت جو ہے اس کا رنگ خواجہ میر درد کی شاعری میں جا بجا ہمیں نظر آتا ہے، یعنی عشق حقیقی کا رنگ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ خواجہ میر درد نے اس دور میں، جب کہ خواجہ کیا اس کا نام لیتے ہیں میر تقی میر جیسے شاعر کے ہوتے ہوئے بھی شعر و شاعری میں اپنا ایک اعلیٰ مقام قائم کیا، اور وہ مقام آج تک جو ہے وہ قائم ہے۔ جب تک شعر و ادب کی دنیا میں جو ہے شعراء کا نام لیا جاتا رہے گا، تو خواجہ میر درد کا نام بھی اس وقت تک جو ہے وہ زندہ رہے گا۔ آج پھر شروع کرتے ہیں ہم ان کی پہلی غزل۔ ان کی پہلی غزل میں سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا مشکل الفاظ کے معنی۔ سب سے پہلے جو لفظ ہے وہ ہے جان سے گزرنا۔ جان سے گزرنا، قربان ہو جانا، جان قربان کر دینا۔ دوسرا لفظ ہمارے پاس ہے فقیر، درویش، اللہ والے، ولی اللہ، مرنے سے آگے، موت سے پہلے، دید و دید، ملاقات، یوں، مانند، مثل، اہل نظر، پہچان رکھنے والا، جانکاری رکھنے والا، بے ہنر، ایسے لوگ جن میں کوئی قابلیت نہ ہو، کوئی خوبی نہ ہو۔ اہل ہنر، فن کے ماہر، ایسے لوگ جو کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جن میں خوبیاں موجود ہیں۔ منہ پہ چڑھنا، مقابلہ کرنا، سامنے آنا، جی سے اترنا، نظروں سے گر جانا، نور نظر، آنکھوں کی روشنی، رہنما، راستہ دکھانے والا، تا قیامت، قیامت تک، عوض کے بدلے میں۔ یہ تھے اس غزل کے مختلف الفاظ کے معنی۔ اس کے بعد ہم اس غزل کے شعروں کی وضاحت اور تشریح جو ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ پہلا شعر اس غزل کا ہے، کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کرتے ہیں، جہاں سے اپنی جو کوئی کہ گزر جاتے ہیں۔ اب خواجہ میر درد اس شعر میں ان احباب کا، ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں جو اپنی زندگی کو ایک بامقصد طریقے سے گزارتے ہیں، جو اپنی منزل کی جستجو میں، اپنی منزل کو حاصل کر لینے کی حسرت میں، آرزو میں شب و روز کوشش کرتے رہتے ہیں، اور جب وہ کسی ایک کام کو کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو پھر بھلے ان کو اپنی جان کا نذرانہ دینا پڑے، اپنی جان کو قربان کرنا پڑے، وہ اس سے بھی دریغ
نہیں کرتے۔ خواجہ میر درد ایسے لوگوں کو، ایسی شخصیات کو احباب کا نام دیتی ہیں، اور ایسی شخصیات وہ ہوتی ہیں جو پوری زندگی مسلسل جدوجہد کے ساتھ گزارتی ہیں اور اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہیں۔ راستے کی رکاوٹیں، حالات جیسے بھی آ جائیں وہ گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ شب و روز کی محنت سے مسلسل آگے بڑھتے رہتے ہیں اور پھر اپنی منزل کو حاصل کر لیتے ہیں۔ شاید یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے وطن کی خاطر، اپنے وطن کی عزت کی خاطر، کہ دشمن میرے وطن کو میری آنکھ سے نہ دیکھ سکے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ یا وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو دین اسلام کی سربلندی کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ خواجہ میر درد ایسے لوگوں کو مرد کے لفظ سے یاد کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو منزل کو پا لینے کی قابلیت رکھتے ہوتے ہیں، یہ انہی کے بس کا کام ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کاموں کو کرنے والے ہوتے ہیں۔ خواجہ میر درد کہتی ہیں کہ وہ جب کسی کام کا سوچ لیتے ہیں تو بھلے پھر ان کو اپنی اس کے بدلے میں جان ہی کیوں نہ دینی پڑے، وہ لوگ اپنے اس مقصد کو حاصل کر کے ہی رہتے ہیں۔ تو اس غزل کا دوسرا شعر جو ہے وہ یہ ہے: موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ اب اس شعر میں خواجہ میر درد جو ہیں کس کو کہہ رہی ہیں؟ موت کو۔ کیا کہہ رہی ہیں کہ فقیر کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں، ولی اللہ جو ہوتے ہیں۔ اب ولی اللہ کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اطاعت الہی میں اپنے نفس کو مار کر، نفس کی نفی کر کے، اللہ اللہ کر کے، ریاضتیں کر کے، شب و روز کی محنت کے بعد اس مقام کو حاصل کر لیا جاتا ہے، کر لیتے ہیں کہ جس میں ان کے دلوں میں دنیا کی چاہت نہیں رہتی۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں میر تقی میر کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے پاس اے موت تجھے آ کے کیا لینا ہے؟ موت کیا کام کرتی ہے؟ موت کا کام ہوتا ہے نفس کو مار دینا، نفس کو ختم کر دینا، یعنی دنیا کی چاہت، دنیا کی آرزو، تمنا، حسرت کو دل سے نکال دینا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، انسان کو موت نہیں آتی، موت نفس کو آتی ہے۔ موت کا ذائقہ نفس نے چکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، یہ جو درویش صفت لوگ ہوتے ہیں، فقیر لوگ ہوتے ہیں، یہ تو پہلے ہی اپنے نفس کو مار چکے ہوتے ہیں۔ جو کام موت نے آ کے کرنا ہوتا ہے یہ پہلے ہی کر چکے ہوتے ہیں۔ جو ہے وہ حق بہو سلطان صاحب کہتے ہیں کہ مرن تو پہلا مر کے باہو، اسی تا مطلب پایا ہو۔ یہ لوگ تو مرنے سے پہلے ہی مر جاتے ہوتے ہیں، تب جا کر یہ مطلب کو حاصل کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے نفس کو ختم کر دیا ہوتا ہے، مار دیا ہوتا ہے، دنیا کی چاہت کو، آرزو کو، محبت کو اپنے دل سے نکال دیا ہوتا ہے۔ تو یہی کام تو موت آ کے کرتی ہے۔ تو خواجہ میر درد ایسے لوگوں کے بارے میں موت کو کہتے ہیں کہ اے موت، ایسے لوگوں کے پاس اب تجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو تو نے کام کرنا ہے آگے یہ لوگ تو پہلے ہی کر چکے ہوتے ہیں۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا جی، ان کے دلوں میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی۔ یہ لوگ بس ایک ہی لگن میں زندگی بسر کر دیتے ہیں، اور وہ ہوتی ہے اپنے محبوب یعنی اللہ کا دیدار، اللہ کی چاہت، اللہ کی حسرت، اسی میں شب و روز جو ہے، اسی کی عبادت میں، اسی کی ریاست میں، اسی کی یاد میں، اسی کے ذکر میں، اسی کے تذکرے میں یہ اپنی شب و روز جو ہے وہ گزار دیتے ہیں۔ تو خواجہ میر درد کے شعر میں انہی لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ اس غزل کا تیسرا شعر
دید و دید ہو جائے غنیمت سمجھے، یوں شرر ورنہ ہم اے اہل نظر جاتے ہیں۔ دید و دید ملاقات، آمنا سامنا ہو جائے تو غنیمت سمجھو، یوں شرر ورنہ ہم اہل ہنر نظر جاتے ہیں۔ اس شعر میں خواجہ میر درد انسانی زندگی کی اس مہلت کو بیان کرتے ہیں جو بہت ہی مختصر ہوتی ہے۔ انسان کی یہ زندگی اس کو شرر کہہ رہی ہے، شرر چنگاری، آگ کی وہ چنگاری جب کچھ لمحے کے لیے، کچھ ساتھ کے لیے، کچھ پل کے لیے نمایاں ہوتی ہے، نمودار ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، پھر چند ساتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بجھ جاتی ہے۔ انسان کی زندگی بھی ایسے ہی ہے۔ وہ کیا کہا ہے کہ آتے ہوئے اساں ہوئی جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں کہاں سے کہاں گزر گئی۔ تھوڑی سی زندگی ہے یہ، تھوڑی سی، وہ وقت تھا میری اذان کا، یہ وقت ہے میری نماز کا۔ انسان جب آتا ہے تو اذان ہوتی ہے، جاتا ہے تو نماز، یہ تھوڑا سا قلیل سا ایک وقت ہے۔ اسی وقت کو، انسان کی زندگی کے اس مختصر وقت کو خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ اس تھوڑے سے وقت میں، قلیل جو مہلت ہمیں ملی ہوئی ہے، اس میں اگر ہماری ملاقات ہو جائے، ملن ہو جائے چند پل لمحوں کے لیے، یہ اگر موقع مل جائے تو اس کو غنیمت سمجھو۔ ورنہ بھی اہل ہنر جو ہیں نا، جو قابلیت رکھنے والے دانشور لوگ ہیں، اہل ہنر علم لوگ ہیں، ورنہ ان کی زندگی تو ایک شرر کی طرح ہے، ایک چنگاری کی طرح ہے، آتی ہیں اور بجھ جاتی ہیں۔ کتنی چنگاریاں آج تک اس دنیا میں آئی، جن کی شان و شوکت اتنی زیادہ تھی، مشرق سے مغرب تک جن کا نام چلتا تھا، کہاں ہیں وہ چنگاریاں، کہاں ہیں وہ ہستیاں، کہاں ہیں وہ شخصیتیں جن کے نام کا ڈھنکا بجتا تھا؟ آج دنیا میں کہیں وہ نظر نہیں آتی۔ وہ چنگاریاں اپنے وقت میں نمودار ہوئیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بجھ گئی، مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی۔ تو انسان کی اس مختصر سی زندگی کو شاعر جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دید و دید ہو جائے، اس مختصر سی زندگی میں اگر ملاقات ہو جائے تو اس سے مستفید ہونا چاہیے، اس کو، انسان کو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ ورنہ انسان کی زندگی تو اتنی ہے کہ جیسے تقی میر نے کیا کہا تھا کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سیراب کی سی ہے۔ وہ بلبلا پانی کا جو پانی کی سطح پر چند ساتوں کے لیے، لمحوں کے لیے، سیکنڈز کے لیے نمودار ہوتا ہے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچ جاتا ہے۔ یہ دھوکہ ہے انسان کی زندگی، جس میں مختصر سی حیات میں انسان پتہ نہیں کیا کیا خواہشات دل میں جمع کر لیتا ہے۔ وہ خواہشات بھی پوری نہیں ہوتی کہ انسان کے بلاوا آ جاتا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی مختصر سی زندگی میں اگر ملاقات ہو جائے، ملن نصیب ہو جائے تو اس کو غنیمت سمجھو۔ خواجہ میر درد اس شعر میں بیان کر رہے ہیں اس مختصر سی زندگی کے حالات کو۔ غزل کا چوتھا شعر، بے ہنر دشمنی اہل ہنر سے آ کر، منہ پہ چڑھتے تو ہیں پر جی سے اتر جاتے ہیں۔ بے ہنر، ایسے لوگ جن میں کوئی قابلیت نہیں ہوتی، جن میں کسی کام کو کر لینے کی صلاحیت نہیں ہوتی، کوئی طور طریقہ جن کو نہیں آتا ہوتا، رنگ ڈھنگ جن کو پتہ نہیں ہوتا، ان کی دشمنی ایسے لوگوں سے، جو اہل ہنر ہوتے ہیں، جو صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، ان سے ان کی دشمنی ہوتی ہے۔
وہ ہمیشہ ہی ان سے حسد رہتے ہیں، چلتے ہوتے ہیں اور ان کو ہمیشہ ہی نیچا، کیونکہ ان کے اپنے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ لوگ ان کی قدر کرتے ہوتے ہیں، اہل ہنر کی قدر کرتے ہوتے ہیں، بہت سے قدردان ہوتے ہیں ان کو، لیکن جو بے ہنر لوگ ہوتے ہیں ان کی اس قدردانی سے جلتے ہوتے ہیں، حاسد ہوتے ہیں، ہمیشہ ہی کوششیں کرتے ہوتے ہیں منفی سوچوں سے کہ ان کو نیچا دکھانا چاہیے، ان سے عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگ جو بے ہنر ہوتے ہیں کبھی کبھی اپنی چالوں میں، اپنے جو ہے اس حربے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اور اہل ہنر کو مات دے دیتے ہیں، ہرا دیتے ہیں، شکست دے دیتے ہیں۔ ان کا سامنا پھر ہوتا ہے، پھر جب ایسے لوگوں کو بے ہنر جو ہوتے ہیں ان کو موقع اگر مل بھی جاتا ہے کسی عہدے کو سنبھالنے کا، کسی کام کو کرنے کا، لیکن کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا، ہنر نہیں ہوتا، کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، جستجو ان کے پاس نہیں ہوتی، لگن نہیں ہوتی، علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ لوگ بہت جلد ہی ناکام ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے دلوں سے اتر جاتے ہوتے ہیں۔ یہی جو ہے وہ شعر کا مقصد ہے، جس میں خواجہ میر درد یہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بے ہنر لوگ جو ہیں اہل ہنر سے دشمنی کرتے ہیں، لیکن ان کو مات دے کر سامنے تو آ جاتے ہیں، لیکن بہت جلد جو ہے وہ لوگوں کی نظروں سے گر جاتے ہوتے ہیں۔ اس غزل کا اگلا شعر: ہم کسی راہ سے واقف نہیں یوں نور نظر، رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں۔ حقیقت ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے نہ چلنا آتا ہوتا ہے، نہ بولنا آتا ہوتا ہے، نہ دنیا کا پتہ ہوتا ہے، نہ راستوں سے واسطہ، نہ منزل کی خبر، بھٹکتا پھرتا رہتا ہے انسان۔ تو پھر شاید بھی وہ اس میں یہی بیان کرتا ہے کہ اے اللہ پیدائش سے مرنے تک مجھے نہیں پتا میں کہاں سے آیا ہوں، کی جانا میں کون بلیا، کی جانا میں کون، نہ میں مومن وچ وسیتاں، نہ میں وچ کفر دیاں ریتاں، نہ میں پاکاں وچ پلیتاں، نہ میں موسیٰ نہ فرعون، کی جانا میں کون بلیا، کی جانا میں کون۔ تو شاید بھی یہی کہتا ہے کہ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کدھر جانا ہے، اس جہاں میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی تو نظر آیا جدھر دیکھا۔ تو پھر جب انسان اپنی زندگی کی شروعات کرتا ہے تو اس کو رہبری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان شروع میں کبھی وہ کسی چیز کا سہارا لے کے چلنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ میری رہنما بن جائے، کبھی کسی کی انگلی پکڑ کے چلنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس دنیا میں بھی اللہ نے اپنے اس انسان کو، اپنے خلیفہ کو چلنے کے لیے تقریباً 1,24,000 پیغمبر بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجی، صحیفے بھیجے، مختلف طریقوں سے اپنے بندوں کی رہنمائی اللہ نے کی کہ زندگی کو اس انداز میں گزارنا ہے۔ تو شاید بھی اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، اپنی عاجزی، انکساری کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی منازل طے کر لوں، جتنے بھی سفر کر لوں، اے اللہ تیری رہنمائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں تیری رہنمائی میرے ساتھ ہوتی ہے اور تیری ہدایت میرے ساتھ ہوتی ہے، وہی رہنمائی ہے، اور اسی کی پیروی کرتے ہوئے میں اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہوں۔ اور حقیقت بھی ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک ذرہ نہیں ملتا، اور اس کی ہدایت کے مطابق ہم ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ شاید نے اس شعر میں اسی چیز کو بیان کیا ہے۔ اس غزل کا اس سے اگلا شعر: آہ معلوم نہیں ساتھ سے اپنے شب و روز، لوگ جاتے ہیں چلے سو یہ کدھر جاتے ہیں۔ حقیقت ہے
लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुंचते हैं तो ही एक। इंसान के साथ कितने लोग जो हैं वो पैदा होते हैं, जो हम उम्र होते हैं, न जाने एक एक करके उठ जाते हैं। कितने चेहरे जो कल तक हमारे पास बैठा करते थे, नज़रों के सामने घूमा करते थे, आज दुनिया में कहीं उनका नाम निशान नहीं मिलता। जिन्हां बातों एक पल नहीं सी रेंदे वो शक्लां याद न रही। तो कहाँ चले गए वे लोग? शबो रोज़ ये सिलसिला जारी है। लोग जा रहे हैं, अपने प्यारों को अपने हाथों से दफना के आते हैं, अपने हाथों से अलविदा कह के आते हैं, उनके लिए दुआएं मांगते हैं। कहाँ से आए थे ये लोग, किधर जा रहे हैं ये लोग? ढूंढते चंदा अपने सिर धर चले, किस लिए आए थे, क्या कर चले? शमा की तरह इस बसम में चश्मे नम आए थे, दामन तर चले। तो बात ये कि शायद भी अफसोस के साथ ये कह रहे थे, पता भी है कि चल चलाओ का दौर है, लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन किधर जाते हैं किसी को भी मालूम नहीं। कहाँ है मंजिल? आलम अरवा से शुरू होता है, उन से सिलसिला शुरू होता है, कहाँ तक जाता है किसी को पता नहीं है। मुसाफिर हैं हम लोग। लोकां दियां जोकां पईयां वसन फरीदा, कदी असां भी वसदे हासे। हमारी जोक किधर है, हमारी मंजिल किधर है? ये मुसाफिर जो है इसका ठिकाना किधर है किसी को पता नहीं है। शब रोज़ लोग आते हैं और चले जाते हैं। अफसोस कि शब रोज़ लोग जो हैं अफसोस करते हुए शायद इसमें कहते हैं, जा रहे हैं पता नहीं है किधर जा रहे हैं। और इस हकीकत को बयान किया है शायद ने इस शेर में। इसके बाद आखिरी गज़ल का जो शेर है, ता क़यामत नहीं मिटेगा दिले आलम से, दर्द हम अपने एवज छोड़े असर जाते हैं। इस आखिरी गज़ल के शेर में मैंने पढ़ा था कि ता क़यामत नहीं मिटेगा दिले आलम से, दर्द हम अपने एवज छोड़े असर जाते हैं। इस आखिरी मक्ता में ख्वाजा मीर दर्द गज़ल के इस मक्ता में आखिरी शेर में इस चीज़ को बयान करते हैं। पहले हमने पढ़ा कि ज़िंदगी मुख्तसर सी है, ख़त्म हो जाने वाली ज़िंदगी है ये। तो ख्वाजा मीर दर्द कहते हैं उनके बकौल कि हम इस दुनिया में अपने इस फ़न को, यानी शेर व शायरी के फ़न को, अपने इस काम को अपने बदले में छोड़ के जा रहे हैं। हम रहे ना रहे, सांसों की डोर एक ना एक दिन टूट जानी है, मगर दुनिया में क़यामत तक जब तक उर्दू अदब में शेर व शायरी का नाम जिंदा रहेगा, ख्वाजा मीर दर्द का नाम भी जिंदा रहेगा। दिले आलम से कभी मिट नहीं सकेगा, दुनिया के दिलों से मेरा नाम कभी मिट नहीं सकेगा, ता क़यामत रहेगा। क्योंकि मैं अपने बदले में, मैंने तो चले जाना है, मैंने तो एक न एक दिन इस दुनिया फानी को छोड़कर चले जाना है, लेकिन मेरा काम बाकी रहेगा। वो कहते हैं ना कि मर जाने का मतलब ये नहीं होता कि सांसें ख़त्म हो गई, मर जाने का मतलब ये होता है कि दुनिया में तुम्हें याद करने वाला कोई नहीं। कितने बड़े लोग आए चले गए, लेकिन जिनसे हम मिले भी नहीं और उनको आमने सामने देखा भी नहीं और बराह रास्त जिनसे मिले भी नहीं, ऐसे लोग ऐसे काम कर गए, उनके काम की वजह से हम उनके एक एक लम्हे के बारे में जानते हैं। कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, वालिद का नाम क्या था, क्या कारोबार था, क्या करते थे, कहाँ रहते थे, कब रहते थे, कैसे रहते थे, एक एक चीज़ के बारे में आज जानते होते हैं। तो वो लोग दुनिया से आकर चले गए, लेकिन उनका नाम आज भी जिंदा है। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, आप बीती बात आप देख लें, क्या उसका नाम लेते हैं, अब्दुस्तार ईदी साहब, कैसे जिंदगी को बसर
خود نہیں رہے، اپنے عوض اپنے بدلے میں اپنا کام چھوڑ کے آج جو ہے وہ چلے گئے۔ تو لوگ ہمیشہ آپ کو آپ کے کردار سے، آپ کے کام سے یاد رکھتے ہیں۔ وہ لوگ پھر کبھی نہیں مرتے جو دنیا میں اپنا کام چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو شاعر بھی یہی بیان کر رہی ہیں کہ میں نے تو ایک دن چلے جانا ہے اس دنیا سے، لیکن یاد رکھنا کہ دنیا کے دلوں سے میرا نام کبھی بھی مٹے گا نہیں، کیونکہ میں اپنے بدلے میں اپنا یہ کام چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور یہ تھی ہماری آج کی اسٹوڈنٹس غزل، کہ امید ہے کہ اس کی تشریح کے بارے میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنے اگلے سبق کے ساتھ اگلی کلاس میں پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔